ناظرین، یروشلم کی سرزمین پر جب ہندوستان کے وزیر اعظم قدم رکھتے ہیں تو صرف ایک سفارتی دورہ نہیں ہوتا، تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ اور اسی لمحے اسرائیل کے معروف اخبار دا یروشلم پوسٹ نے اپنی فرنٹ پیج پر ایک بڑی تصویر کے ساتھ لکھا، دو قدیم ممالک نے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس دورے کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اور آخر دی مودی ڈاکٹرائن میں ایسا کیا لکھا گیا ہے جس نے سفارتی حلقوں میں طوفان مچا دیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کا 25 اور 26 فروری کا یہ دورہ محض رسمی ملاقاتوں تک محدود نہیں۔ آج وہ اسرائیلی پارلیمنٹ، جسے ہیبرو میں کنسیٹ کہتے ہیں، سے خطاب کریں گے، اور یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اسرائیل میں بھارت کے سفیر جے پی سنگھ نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا ہے، لیکن اصل توجہ اس اداریے پر ہے جو دا یروشلم پوسٹ میں دی مودی ڈاکٹرائن کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر زویکا کلین اور تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی نے بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کو جو ہچکچاہٹ تھی ان دونوں کے بیچ میں جو تعلقات تھے، اس سے نکال کر کھلی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دینے والے بھارت سے لے کر اسرائیل کے ساتھ دفاعی ٹیکنالوجی اور سلامتی کے میدان میں کھڑے بھارت تک یہ ایک ڈرامائی تبدیلی ہے۔ اداریے میں 2017 کی مودی کے پہلے اسرائیل دورے کو جو سنگ میل قرار دیا گیا ہے، جب دہائیوں کی سفارتکاری جھجک جو ان کے بیچ میں جو سفارتکاری تھی، اس کی جھجک ٹوٹ گئی ہے۔ سابق اسرائیلی سفیر ایلون اوشپیز نے ایک حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ نئی دلی کا رویہ اب کھل کر اسرائیل کی طاقت اور اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ مودی نے نہ صرف تعلقات کو رسمی دائرے سے نکالا بلکہ انہیں اختراع، دفاعی تعاون اور مالیاتی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں تک وسعت دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے مودی کو اپنا قریبی دوست کہا ہے۔ کابینہ اجلاس میں انہوں نے واضح کیا کہ بھارت اور اسرائیل صرف شراکت دار نہیں بلکہ ایک مشترکہ اسٹریٹجک ویژن کے حامل ممالک ہیں۔ اور یائر لیپڈ نے بھی کہا ہے کہ پورا اسرائیل مودی کے استقبال کے لیے پرجوش ہے۔ یہ بیان اس سیاسی اتفاق کی رائے کو ظاہر کرتا ہے جو اسرائیل میں بھارت کے حق میں پایا جا رہا ہے۔ اس دورے میں دفاع و سلامتی، سائنس و ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، زرعی اختراعات اور آبی انتظام جیسے اہم موضوع پر بات چیت ہوگی۔ خاص طور پر ڈیجیٹل ادائیگیوں اور سرحد پار مالیاتی نظام میں تعاون کو ایک نئے فریم ورک میں دیکھنے کی تیاری۔ مودی یاد واشیم ہولوکاسٹ میموریل بھی جائیں گے، جہاں وہ یہودی نسل کشی کے متاثرین کو ایک خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یہ قدم دونوں اقوام کی تاریخی زخموں اور یادوں کو جوڑنے کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ زویکا کلین کے مطابق یہ دوسرا اسرائیل کی اسٹریٹجک ترجیحات میں بھارت کو ایک اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ یہ جو دورہ ہے اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی کا، یہ جو اسرائیل کی اسٹریٹجک ترجیحات ہیں اس میں ایک اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ ان کے الفاظ میں جیسے ہی مودی یروشلم کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، یہ نہ صرف ماضی کی سفارتی تبدیلی کا اعتراف ہے بلکہ مستقبل کی مشترکہ چیلنج، علاقائی سلامتی، ٹیکنالوجی کی دوڑ اور عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی کا مشترکہ سامنا کرنے کا بھی اعلان ہے۔ یعنی یہ محض ایک سفارتی تصویر نہیں ہے بلکہ عالمی جغرافیائی سیاست میں ایک مضبوط پیغام ہے، دو قدیم تہذیبیں، ایک نیا اتحاد اور ایک بدلتی ہوئی عالمی بساط۔